السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ جمعے میں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی جو مسلم موعود کی پیشگوئی ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس ضمن میں آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے جانے کا ذکر ہوا تھا، اور یہ بھی کہ آپ کے علم و معرفت اور قرآن کریم کے تفسیری نکات کا غیروں پر بھی اثر تھا، اور اس بات کا انہوں نے برملا اظہار کیا۔ یہ اظہار، یہ کارنامے تو اتنے وسیع ہیں کہ مہینوں شاید سالوں بھی ذکر چل سکتا ہے، جو ظاہر ہے بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن ایک بات کا میں گزشتہ خطبے میں ذکر کرنا چاہتا تھا جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، آج اسی کا ذکر کروں گا۔ یہ بات آج سے 90 سال پہلے کی ہے، اور اس شہر لندن سے اس کا تعلق ہے۔ آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ ستمبر 1924 میں ایک مذہب کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی خود نفس نفیس شامل ہوئے تھے۔ آج کل تو ہمارے تعارف بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، اور احمدیوں پر دنیا میں مختلف جگہوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سی حقوق انسانی کی تنظیمیں جو ہیں ان کی نظر بھی ہے۔ پھر ان تعلقات کی وجہ سے پارلیمنٹ کے ممبران اور پڑھے لکھے طبقے سے ہمارا یہاں بھی اور دنیا میں بھی تعارف ہے، لیکن اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو خاص حالات پیدا فرمائے اور خود کانفرنس کرنے والی انتظامیہ نے مشورے کے بعد آپ سے لندن آ کر کانفرنس میں دین اسلام کے بارے میں کہنے کے لیے درخواست کی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت لیے ہوئے تھا۔ اور پھر جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں جو جماعت کے مالی لحاظ سے حالات تھے،
اور اس وقت آپ اپنے ساتھ 11 افراد کا ایک وفد لے کے آئے تھے، اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ خود تو مسلم موعود نے اپنا خرچ ذاتی طور پہ کیا، باقیوں کو لیے قرض لینا پڑا تھا۔ بہرحال پہلے تو نہ جانے کا فیصلہ ہوا، یہاں نہ آنے کا فیصلہ ہوا، پھر دعا اور استخارے اور جماعت سے مشورے کے بعد یہ سفر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہمیں اس میں ہر جگہ نظر آئے۔ یہ خلیفۃ المسیح کا پہلا دورہ یورپ تھا، اور اس کے ساتھ عرب ممالک بھی شامل تھے، شام، مصر، فلسطین وغیرہ۔ اور ان عرب ممالک میں تو کسی بھی خلیفہ کا دورہ نہیں ہوا سوائے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے۔ اس کے بعد حالات تو بگڑتے چلے گئے اور پابندیاں لگتی چلی گئیں۔ اس وقت میں اس کانفرنس کے مختصر حالات اور حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے بارے میں انگریزوں کے تاثرات پیش کروں گا، جہاں یہ تاثرات آپ کی ذات پر کا علمی ہونے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں بعض تاریخی پہلو بھی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں سفر تو بحری جہاز کے ذریعے ہوتے تھے، اور کئی دن لگتے تھے سفر میں۔ ایک روز حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز باجماعت پڑھا رہے تھے ڈیک پر، فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے درمیان۔ تو نماز کے بعد فارغ ہو کے بیٹھے تھے، ساتھ ساتھی بھی بیٹھے تھے، تو جہاز کا جو ڈاکٹر تھا وہ اٹیلین تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کو بیٹھے دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ جیزس کرائسٹ اینڈ 12 ڈسائپلس، یعنی یسوع مسیح اور اس کے 12 حواری۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کی روایت ہے، انہوں نے سنا یہ کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ ڈاکٹر جو تھا اٹیلین اور پوپ تھا، اس لیے لحاظ سے پوپ کی بستی کا رہنے والا، اس نے کیسی صحیح اور عارفانہ بات کی ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 11 ساتھی تھے، ان میں 12ویں چودھری محمد شریف صاحب وکیل تھے، جو اپنے طور پر سفر میں شامل ہوئے تھے۔ اب اس کانفرنس جو ویمبلے کانفرنس کہلاتی ہے، اس کا مختصر تاریخی پس منظر اور اغراض و مقاصد بھی پیش کرتا ہوں۔ شروع 1924 میں انگلستان کی مشہور ویمبلے نمائش کے سلسلے میں سوشلسٹ لیڈر جو تھے ولیم لافٹس ہیئر، یہ تجویز کی کہ اس عالمی نمائش کے ساتھ ایک مذہبی کانفرنس بھی منعقد کی جائے، جس میں برطانوی مملکت کے، اس زمانے میں برطانیہ کی حکومت کالونیز تھیں، بہت جگہ پھیلی گئی تھی، کہ برطانوی مملکت کے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بھی دعوت دی جائے تاکہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں اور اپنے اپنے مذہب کے اصولوں پر روشنی ڈالیں۔ نمائش کے منتظمین، جن میں مستشرقین بھی شامل تھے، اس خیال سے اتفاق کیا، اور لندن یونیورسٹی کا جو ہے علوم شرقیہ کا اسکول، یعنی اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز، اس کے زیر انتظام کانفرنس کے وسیع پیمانے پر انعقاد کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی، اور کانفرنس کا مقام امپیریل انسٹیٹیوٹ لنڈن مقرر کیا گیا، اور 22 ستمبر 1924 سے 3 اکتوبر 1924 تک کی تاریخیں رکھی گئیں، اور کمیٹی نے یہ ان مذاہب کے مقررین کو
منتخب کیا اور ان کو دعوت دی. ہندو مت، اسلام، بدھزم، پارسی مذہب، جینی مذہب، سکھزم، تصوف، برہمو سماج، آریہ سماج، کنفیوشزم وغیرہ. اس زمانے میں حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 1923 کے آغاز میں ہی لنڈن میں آئے تھے، لندن میں تھے، لیکن آپ کو اس کانفرنس کا علم نہیں ہو سکا تھا. جب کمیٹی کی تشکیل کے علاوہ مقررین بھی تجویز ہو چکے، یہ سارا کام ہو چکا تھا سب کچھ، اور 1924 کا کچھ حصہ بھی گزر گیا، تو ایک جگہ بیٹھ کے یوں ہی برسبیل تذکرہ کسی نے ذکر کیا ان کے سامنے، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نیئر کے سامنے، تو جس پر آپ گئے اور کمیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری ایم شارپل سے ملے. انہوں نے جب آپ کی باتیں سنی تو محسوس کیا کہ اسلام سے متعلق احمدی جماعت کا نقطہ نگاہ ضرور پیش ہونا چاہیے. تو کمیٹی میں ذکر ہوا اس کا. کمیٹی کے نائب صدر ڈاکٹر سر تھامس ڈبلیو آرنلڈ نے اس طرح توجہ دلائی کہ یہ مقررین کے بارے میں بھی نیّر صاحب سے ضرور مشورہ کر لیا جائے. ان کی شخصیت سے اور ان کے علم سے وہ اتنے متاثر ہوئے. آج کل بعض ہم لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں کہ جی اب وقت گزر گیا، کچھ نہیں ہو سکتا. اس وقت انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمت کی، گئے اور ساری انتظامیہ کو قائل کر لیا. چنانچہ نیّر صاحب کے ساتھ پھر نظر ثانی ہوئی اس پروگرام پر، اور ہندو مت اور بدھ کے نمائندوں کے نام بھی، اور اس کے علاوہ تصوف کی نمائندگی کے لیے بھی نیّر صاحب سے مشورہ ہوا، اور تصوف کے لیے حضرت صوفی حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا. مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ حضرت حافظ روشن علی صاحب نہیں آ سکتے جب تک حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو امام جماعت احمدیہ ہیں ان کی اجازت حاصل نہ کی جائے. تو کمیٹی میں جو ہی یہ نام پیش ہوئے تو ڈاکٹر آرنل اور پروفیسر مارگولیت نے اور کمیٹی کے دوسرے ممبران نے نہایت خلوص اور محبت سے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں کانفرنس میں شمولیت کی درخواست کی جائے اور صوفی صاحب کو بھی ساتھ لانے کی گزارش کی جائے. اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں انگلستان کے جو بڑے بڑے مستشرقین تھے ان کا دعوت نامہ پہنچا. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا بڑے سوچ و بچار کے بعد ہی دعوت قبول کی گئی تھی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کانفرنس کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا اور اس کا ترجمہ اور اصلاح وغیرہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب، مولوی شیر علی صاحب اور مرزا بشیر احمد صاحب نے کی. لیکن جو مضمون لکھا گیا تھا تو وہ بہت لمبا بن گیا. اس کو پڑھ کے سنانا مناسب نہیں تھا، جب اتنا وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا، اور خلاصہ بیان کرنا مناسب نہیں تھا. اس لیے فیصلہ ہوا کہ نیا مضمون لکھا جائے. چنانچہ پھر نیا مضمون لکھا گیا اور اس کو ثانی نے لکھا، اس کا پھر ترجمہ ہوا. بہرحال آپ سفر پہ روانہ ہوئے. 23 ستمبر کو جیسا کہ میں نے کہا 1924 کا کوئی کانفرنس شروع ہوئی. یہ دن سفر یورپ کی تاریخ جو ہے اس میں بھی سنہری دن تھا. اس دن ویمبلے کانفرنس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا جو بے نظیر مضمون تھا یہ پڑھا جانا تھا، اور اس کے پڑھے جانے سے اسلام اور احمدیت کی شہرت کو چار چاند لگے. یورپ میں اسلام کا پیغام صحیح رنگ میں پہنچایا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لندن میں جو تقریر کرنے کا ایک رویا تھا
اس کا ذکر حضرت مسلم موعود نے تقریر میں بھی کیا ہے، وہ پوری آب و تاب سے پورا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ مضمون کا وقت 5 بجے شام مقرر تھا، جبکہ اس سے پہلے لوگ 2.5 گھنٹے سے مسلسل بیٹھے اسلام سے متعلق باتیں سن رہے تھے یا مذہب سے متعلق باتیں سن رہے تھے، مگر جو ہی آپ کی تقریر کا وقت آیا، نہ صرف لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے بلکہ پورے ذوق و شوق سے دیکھتے دیکھتے یہ لوگ تو بیٹھے ہی، اور لوگ بھی حال میں آنے شروع ہو گئے اور بالکل بھر گیا ہال۔ اس سے پہلے کسی لیکچر کے وقت حاضری اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اجلاس کے صدر سر تھیوڈر موریسن تھے، انہوں نے حضور کا تعارف کروایا اور پھر نہایت ادب و احترام کے جذبات کے ساتھ آپ سے درخواست کی کہ اپنے کلمات سے معزود فرمائیں۔ اس پر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی جو اپنے رفقا کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اسٹیج پر تشریف رکھتے تھے، کھڑے ہوئے اور انگلش میں آپ نے مختصر سا خطاب کیا کہ یہ کہ مسٹر پریزیڈنٹ، بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ان کانفرنس کے بانیوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ لوگ اس طرح پر مذہب کے سوال پر غور کریں اور مختلف مذاہب سے متعلق تقریریں سن کر یہ دیکھیں کہ کس مذہب کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد میں اپنے مرید چودھری ظفر اللہ خان صاحب باہر اطلاع سے کہتا ہوں کہ میرا مضمون سنائیں۔ آپ نے کہا کہ میں ایسے طور پر اپنی زبان میں بھی لکھے ہوئے پرچہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ زبانی تقریریں کرتا ہوں اور کئی گھنٹے تک 6 گھنٹے تک بولتا ہوں۔ فرمایا کہ مذہب کا معاملہ اسی دنیا تک ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ مرنے کے بعد دوسرے جہان تک چلتا ہے، اور انسان کی دائمی راحت مذاہب سے وابستہ ہے۔ اس لیے آپ اس پر غور کریں اور سوچیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ بہرحال چوئی صاحب نے 1 گھنٹہ تقریباً لگایا اس مضمون کو پڑھنے سے، اور بڑے پرشوقت لہجے میں مضمون پڑھا گیا۔ اس کے باوجود کہ چوئی صاحب کا گلے میں خراش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص تائید فرمائی اور بڑے اعلیٰ رنگ میں انہوں نے مضمون پڑھا۔ اس میں خلیفۃ مسیح ثانی نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور کہ یہ جو مضمون چوئی صاحب نے پڑھا تھا، یہ اصل میں فرمایا کہ میری زبان تھی، یعنی چوئی صاحب پڑھ رہے تھے، چوئی صاحب کی زبان نہیں تھی، میری زبان تھی۔ بہرحال اس مضمون پر حاضرین میں ایک وجد کی کیفیت طاری تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب حاضرین گویا احمدی ہیں۔ تمام لوگ ایک محویت کے عالم میں اخیر تک بیٹھے رہے۔ جب مضمون میں اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بیان کی جاتی جو ان کے لیے نئی ہوتی تو کئی لوگ خوشی سے اچھل پڑتے۔ غلامی، سود اور تعدد ازدواج وغیرہ مسائل نہایت واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اس حصہ مضمون کو بھی نہ صرف مردوں نے بلکہ عورتوں نے بھی نہایت شوق اور خوشی سے سنا۔ 1 گھنٹے کے بعد لیکچر ختم ہوا تو لوگوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اور بڑی دیر تک تالیاں بجائیں، جبکہ پریزیڈنٹ جو تھے اجلاس کا، ان کو کئی منٹ انتظار کرنا پڑا۔ یہ مضمون انوار العلوم کی 8ویں جلد میں موجود ہے۔ بہرحال خلاصتاً یہ کہ اس مضمون میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پہلے جماعت احمدیہ کی بنیاد اور قیام کا ذکر کیا جو 1989 میں پڑی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مہدی ہونے کا تھا، جس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اسی طرح مسیح ہونے کا دعویٰ تھا جس کی پیش گوئی انجیل اور اسلامی کتب میں موجود ہے۔ اور آپ کے اس دعوے کی وجہ سے آپ کو ہر جگہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان علماء نے بھی بڑھ بڑھ کر آپ کی مخالفت کی، لیکن اس سب کے باوجود آپ کے گرد لوگ جمع ہونے شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک جماعت بن گئی، اور پھر جماعت دنیا کے مختلف ممالک میں بھی آہستہ آہستہ بننی شروع ہوئی۔ حضرت مسیح موعود اس مضمون کا جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، اور خلاصہ کیا، انتہائی خلاصہ کہہ سکتے ہیں اس کو، پوائنٹس جو تھے
ویسے تو جو مختصر مضمون لکھا گیا ہے اس میں بھی میں نے جیسے بتایا 1 گھنٹہ لگا تھا، اور جو پہلا لکھا گیا تھا احمدیت یعنی حقیقی اسلام، وہ تو کافی لمبی کتاب بن جاتی ہے۔ بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوا، اور اس خلافت کے نظام کے تحت یہی مشن چلتے رہے، اور دنیا کے درجنوں ممالک جو ہیں وہاں جماعت کا قیام ہوا، ہر مذہب کے لوگ اسلام میں جماعت میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا کہ مسیح موعود کی ضرورت پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں ہونی تھی کیونکہ یہی زمانہ تھا جس کی حالت یہ ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلح اور مسیح موعود آتا ہے، جن کی پیشگوئی کی گئی تھی، جو نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی بتایا آپ نے کہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کلام کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، خدا رحیم و مشفق ہے۔ اس نے مسیح موعود کو بھیج کر اس زمانے میں بھی دنیا کے اصلاح کے سامان کیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین پیدا کروا کر اور اس کی توحید ثابت کر کے اس سے تعلق پیدا کروا کر آج بھی اللہ تعالیٰ کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور یہ بھی بتایا واضح طور پر کہ اگر کوئی مذہب خدا کے وجود کی کامل شناخت نہیں کروا سکتا تو وہ مذہب کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود نے اپنے مضمون میں انبیاء کی حیثیت اور ہر فرد بشر کے خدا سے تعلق تاکہ روحانی ترقی ہو، اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت مسیح موعود نے اس بات کو بڑی حکمت اور دور اندیشی سے بیان فرمایا کہ قرآن کریم گو آخری اور کامل شریعت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عقلی ترقی کے آخری دور تک پہنچ چکا ہے، بلکہ قرآن کے آخری کتاب ہونے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر علموں کا گہرا خزانہ چھپا ہوا ہے، جو اس کو ملتا ہے جو اس کی تلاش میں سنجیدہ ہو، اور سنجیدگی کے ساتھ جب اس کی تلاش کی جائے تو جہاں روحانی ترقی ہوتی ہے وہاں دوسرے چھپے ہوئے دنیاوی اور علمی مضامین بھی قرآن کریم سے ملتے ہیں، ہر ایک کو اس کے ذوق کے مطابق۔ پھر حضرت مسلم موعود نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم اس اعتراض کو رد کرتا ہے جو مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، جنگ کی صرف اس وقت اجازت ہے جب اسلام کو برباد کر دینے کی کوشش کی جائے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ پھر مختلف موضوعات ہیں جو اس تقریر میں آپ نے بیان فرمائے، مثلا غلامی جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، حرمت سود، تعدد ازدواج، طلاق، اخلاقی تعلیم، حیات بعد الموت، یہ ساری باتیں جو تھیں اس پہ اسلامی نظریہ کیا ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت دیے، آپ علیہ السلام کی تائید میں الہی نشانات کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک رویا کا بھی ذکر فرمایا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے لندن میں ایک اسٹیج پر کھڑے ہیں، یہ دیکھا تھا رویا میں کہ آپ لندن میں ایک اسٹیج پر کھڑے ہیں اور اسلام پر ایک تقریر فرما رہے ہیں، اور بعض ازاں آپ نے چند پرندے پکڑے۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ آپ کی تعلیم کی لندن میں تبلیغ کی جائے گی اور آپ کی معرفت لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور پھر اس کی پہلی تعبیر جو ہے وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی جو یہ تقریر تھی صورت میں پوری ہوئی۔
پھر حضرت مسلم موعود نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تعصب سے پاک ہو کر 40 دن تک صداقت جاننے کے لیے دعا کرے تو اس پر صداقت کھل جائے گی. وہ پیرا پڑھا گیا، اقتباس پڑھا گیا. آخر میں حضرت مسلم موعود نے اس مضمون کو بند اس طرح کیا کہ بہنوں اور بھائیوں، خدا کی روشنی تمہارے لیے چمک اٹھی ہے، اور وہ جس کو دنیا بوجہ مرور زمانہ ایک عجیب فسانہ خیال کرنے لگی تھی، تمہاری عین آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے. خدا کا جلال ایک نبی کے ذریعے تم پر ظاہر کیا گیا ہے. ہاں، ایسا نبی جس کی بعثت کی خبر نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے پہلے سے دی تھی. خدا نے آج تمہارے لیے پھر یہ امر ثابت کر دیا کہ میں صرف ان کا خدا نہیں جو مر چکے ہیں، بلکہ ان کا بھی خدا ہوں جو زندہ ہیں، اور نہ صرف ان کا خدا ہوں جو پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ ان کا بھی خدا ہوں جو آئندہ آئیں گے. بس تم اس روشنی کو قبول کرو اور اپنے دلوں کو اس سے منور کر لو. بہنوں اور بھائیوں، یہ زندگی عارضی ہے، لیکن یہ خیال کرنا غلطی ہے کہ اس کے بعد فنا ہے. فنا تو کوئی چیز ہی نہیں. روح کو فنا کے لیے نہیں بلکہ ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اپنی پیدائش کے لمحے سے لے کر انسان ایک نہ ختم ہونے والے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور سوائے اس کے کہ موت اس کی رفتار کی تیزی کا ذریعہ ہو اور کچھ نہیں. یہ کیا بات ہے کہ تم جو چھوٹے چھوٹے مقابلوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی لگاتار کوشش میں لگے رہتے ہو، اس بڑے مقابلے کو نظر انداز کر رہے ہو جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی تمام پشتوں کو لازماً حصہ لینا پڑے گا. کیا تم کو معلوم نہیں کہ مشرق میں ایک فرستادہ مبعوث کیا گیا اور خدا نے اس کے ذریعے سچائی کو تمہارے دروازوں تک پہنچا دیا ہے؟ تم سچے دل سے اس فضل کا شکریہ ادا کرو جو تم پر کیا گیا، تا تم پر زیادہ فضل نازل کیے جائیں، اور تم اس کی رحمت کو لینے کے لیے آگے دوڑو تا تمہارے لیے اس کی محبت ایک جوش مارے. یہ کیا بات ہے کہ تم جو تمام ان نیند آور چیزوں کو جو دماغ میں سستی پیدا کریں نفرت سے دیکھتے ہو. کس طرح ایسی چیز سے مطمئن ہو جو نفع رساں نہیں اور روح کی خواہشات کو دبانے والی ہے. تم بتوں کے سامنے جھکنے سے تو انکار کرتے ہو، پھر کس طرح تم ایسے بت کے آگے جھکتے ہو جس میں زندگی کی کوئی علامت نہیں؟ آؤ اور اس زبانی شراب زندگی کو پیو جو خدا نے تمہارے لیے مہیا کی. یہ ایسی شراب ہے جو عقل کو ہلاک کرنے والی نہیں بلکہ اس کو مضبوط کرنے والی ہے. خوش ہو جاؤ اے دلہن کی سہیلیوں. یہ بائبل کے حوالے سے جو آگے اس کو اپنے رنگ میں بیان فرمایا کہ اے دلہن کی سہیلیوں، خوش ہو جاؤ اے دلہن کی سہیلیوں، اور خوشی کے گیت گاؤ کیونکہ دلہا آ پہنچا ہے. وہ جس کی تلاش تھی مل گیا ہے، وہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انتظار کرنے والوں کی آنکھیں مدھم پڑ گئی تھیں، اب تمہاری آنکھوں کو منور کر رہا ہے. مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آیا. ہاں، مبارک ہے جو خدا کے نام پر آیا. وہ جو اس کو پا لیتے ہیں سب کچھ پا لیتے ہیں، اور وہ جو اس کو نہیں دیکھ سکتے اور کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ یہاں آپ نے ختم فرمایا. بس بڑی حکمت سے، بڑی جرأت سے آپ نے اسلام کی خوبیاں بھی بیان کی اور دعوت اسلام بھی دی. جیسا کہ میں نے کہا، یہ 1 گھنٹے سے زائد کی تقریر تھی. اس کا انتہائی مختصر خلاصہ چند نکات کے حوالے سے میں نے پیش کیا ہے. بہرحال اس تقریر کا حاضرین پر جو اثر ہوا اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کانفرنس کے صدر اجلاس نے کہا، جو الفضل کی رپورٹ میں درج ہے، کہ مرزا بشیر الدین امام جماعت احمدیہ کے مضمون پڑھے جانے پر سر تھیوڈر موریسن نے اپنے پریزیڈنشل ریمارکس میں کہا کہ یعنی احمدیہ سلسلہ اور ایسے ہی زمانے حال کے دوسرے سلسلوں کا پیدا ہونا ثابت کرتا ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے جس کی تجدید کے متعلق لوگ اعلیٰ مطالعہ جاری رکھتے ہیں. مرزا بشیر الدین نے جن کے ہمراہ
بہت سے سبز اماموں والے متبعین تھے، فرمایا کہ سلسلہ احمدیہ سلسلہ موسویہ میں سلسلہ عیسویہ کی طرح اسلام میں ایک ضروری سلسلہ احمدیہ سلسلہ موسویہ میں سلسلہ عیسویہ کی طرح اسلام میں ایک ضروری اور قدرتی تجدید ہے، جس کی غرض کسی نئے شرعی قانون کا اجرا نہیں بلکہ اصلی اور حقیقی اسلامی تعلیم کی اشاعت کرنا ہے۔ پھر پریزیڈنٹ نے کہا، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، مضمون کی خوبی اور لطافت کا اندازہ خود مضمون نے کرا لیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور حاضرین کی طرف سے مضمون کی خوبی، ترتیب خوبی، خیالات اور اعلیٰ درجہ کے طریقے استدلال کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین کے چہرے زبان حال سے میرے اس کہنے کے ساتھ متفق ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے شکریہ ادا کرنے میں حق پر ہوں اور ان کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ پھر حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کو لیکچر کی کامیابی پر مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور آپ کا مضمون بہترین مضمون تھا جو آج پڑھے گئے۔ اور اس کے بعد بھی سر تھیودر موریسن جو تھے اسٹیج پر بڑی دیر تک کھڑے رہے بعد میں، اور بار بار مضمون کی تعریف کرتے رہے۔ یہ پوائنٹس مضمون کے میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ اس مضمون میں اسلام کی تبلیغ کی گئی تھی۔ آخر میں جو پیرا پورا پڑھا گیا ہے اس میں تو صاف بتایا گیا کہ جو مسیح جو آنے والا تھا وہ آ گیا۔ پھر فری چرچ کے ہیڈ ڈاکٹر والٹر واش نے، جو خود فصیح البیان لیکچرر تھے، اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، میں نہایت خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہ لیکچر سننے کا موقع ملا۔ پھر ایک قانون کے پروفیسر نے بیان کیا کہ جب وہ مضمون سن رہا تھا تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ دن گویا ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے۔ پھر کہا، اگر آپ لوگ کسی اور طریق سے ہزاروں ہزار روپیہ بھی خرچ کرتے تو اتنی زبردست کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک پادری منش نے کہا کہ 3 سال ہوئے مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت مسیح 13 حواریوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، اور اب میں نے دیکھتا ہوں کہ خواب پورا ہو گیا۔ یہ پہلے 12 حواریوں کا میں نے ذکر کیا تھا، 13ویں جو وہاں موجود تھے فنکشن کے وقت وہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے، اس لیے 13 پورے ہو گئے۔ مس شارپلس جو کانفرنس کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ اس مضمون کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور خود ہی بتایا کہ ایک صاحب نے ہز ہولینس کے متعلق کہا یہ اس زمانے کا لوتھر معلوم ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کے سینے میں ایک آگ ہے، ایک نے کہا یہ تمام پرچوں سے بہتر پرچہ تھا۔ ایک جرمن پروفیسر نے جلسے کے بعد سڑک پر چلتے ہوئے آگے بڑھ کر حضور کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور کہا، میرے پاس بعض بڑے بڑے انگریز بیٹھے کہہ رہے تھے کہ یہ نادر خیالات ہیں جو ہر روز سننے میں نہیں آتے۔ مسٹر لین جو انڈیا آفس میں ایک بڑے عہدیدار تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ خلیفۃ المسیح کا پرچہ سب سے اعلیٰ اور بہترین پرچہ تھا۔ پھر حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی بیان کرتے ہیں، ایک صاحب حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے ہندوستان میں 30 سال کام کیا ہے اور مسلمانوں کے حالات اور دلائل کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ میں ایک مشنری کی حیثیت سے ہندوستان میں رہا ہوں، مگر جس خوبی، صفائی اور لطافت سے آپ نے آج کے مضمون کو پیش کیا ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی کسی جگہ بھی نہیں سنا۔ مجھے اس مضمون کو سن کر کیا بلحاظ خیالات اور کیا بلحاظ ترتیب اور کیا بلحاظ دلائل بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ پھر ایک صاحب نے کہا، جنہوں مضمون سننے کے لیے فرانس سے آئے ہوئے تھے، کہ میں عیسائیت پر اسلام کو ترجیح دیا کرتا تھا، اور عیسائیت پر اسلام کو ترجیح دیتا تھا۔ عیسائیت کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اسلام کو ترجیح دیتے تھے، لیکن اسلام پر بدھزم کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ اب جب کہ میں نے آپ کا مضمون بھی سن لیا ہے اور بدھزم کو بھی سنا ہے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی اسلام ہی سب سے بالا تر مذہب ہے۔ جس خوبی سے اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے اسلام کو پیش کیا، اس کا کوئی دوسرا مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دل پر اب اس کا گہرا اثر ہے۔
پھر عورتیں بھی بہت ساری آئیں اور انہوں نے بہت تعریف کی اس مضمون کی. کہتی ہیں کہ ایک عورت کہتی ہے بعض نے مجھے کہا کہ دیر از اے فائر ان ہم، اس میں ایک آگ ہے. پھر مسز شارپلز نے کہا کہ ایک انگریز میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا، وہ بھی سیکرٹری تھیں، میں سیکرٹری کی بیوی بھی تھیں اور انتظامیہ میں شامل تھیں. کہتا ہے مجھے اس نے کہا کہ چائے پر تو مجھے نہیں بلایا، وہاں چائے کا انتظام بھی تھا، مگر مجھے اجازت دو کہ میں اندر آ جاؤں. میری غرض دراصل اس شخص کو دیکھنا ہے جو ہندوستان سے اسلام کو پیش کرنے کے لیے آیا ہے اور احمدیوں کا سردار ہے. وہ شخص حضرت صاحب سے ملا، باتیں کیں اور پھر مولوی مبارک علی صاحب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے بدھ مذہب کے پرچے بھی سنے اور دوسرے پرچے بھی، لیکن یہ تمام پرچوں سے بہتر تھا. ایک جرمن شخص جو یہاں پروفیسر ہیں، اس زمانے میں پروفیسر تھے، انہوں نے جلسے سے واپسی کے وقت سڑک پر چلتے ہوئے آگے بڑھ کر، یہ وہی لگتے ہیں جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے لیکن یہاں ذرا تفصیل ہے، حضرت کے حضور مبارکباد عرض کی اور کہا میرے پاس بڑے بڑے انگریز بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ بعض زانوں پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے ریئر آئیڈیاز، ون کین ناٹ ہیئر سچ آئیڈیاز ایوری ڈے. یہ نہایت نادر خیالات ہیں، ایسے خیالات ہر روز سننے میں نہیں آتے. وہی جرمن پروفیسر روایت کرتے ہیں کہ بعض جگہ لوگ بے اختیار بول پڑتے تھے کہ واٹ اے بیوٹیفل اینڈ ٹرو پرنسپل، کیسا خوبصورت اور سچا اصول ہے، اور خود اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی جرمن پروفیسر نے کہ یہ موقع احمدیوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہ ایسی کامیابی ہے کہ اگر آپ لوگ ہزاروں پاؤنڈ بھی خرچ کر دیتے تو ایسی شہرت اور کامیابی کبھی نہ ہوتی. مسٹر لین کا ذکر ہوا انڈیا آفس کے، ایک بڑے عہدیدار تھے، وہ لیکچر سن گئے تھے لیکن ان کی بیوی اس دن نہیں آئی تھی. انہوں نے جا کے اپنے گھر میں بیوی سے ذکر کیا تو وہ اگلے دن آئیں اور قافلے کے لوگ تھے ان کو ملی کہ میں کل آ نہیں سکی تھی اور میرے خاوند نے مجھے گھر جا کے بتایا کہ لیکچر کتنا کامیاب اور مقبول ہوا. مس کارنر ایک دہریہ اور خدا کی منکر عورت ہے، اس نے کہا کہ اٹ واز چارمفل، یہ ایک دلکش اور اچھا مضمون تھا، نہایت اعلیٰ خیالات تھے، نئی صداقت وغیرہ وغیرہ الفاظ تو اکثر نے استعمال کیے. بہائی مذہب کی ایک عورت نے لیکچر سنا اور ہمارے ساتھ ساتھ مکان کے قریب تک چلی گئی. وہ کہتی تھی کہ میں بہائی خیالات رکھتی تھی مگر اب آج کا لیکچر سن کر میرے خیالات بدل گئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے زیادہ لیکچر سنوں. مجھے اگر مہربانی سے بتائیں کہ کب اور کہاں لیکچر ہوں گے تو میں ضرور آؤں گی. ایک عیسائی عورت وہاں آئی، ماں اپنی لڑکی کے، بڑے خلوص سے حضرت ثانی کے پیچھے پیچھے چلی آئی اور درخواست کی کہ میرے مکان پر اب جمعرات کو چائے کے لیے آئیں. حضرت نے مصروفیت کا عذر کیا مگر اس نے بڑے اصرار اور محبت سے درخواست کو منظور کرا لیا اور کہا کہ کسی وقت آئیں مگر ضرور آئیں. ایک شخص نے کہا کہ ایسا پیارا مضمون تھا کہ حب الوطنی سے بھی زیادہ پیارا تھا. اخبار میں جو ذکر ہوئے ہیں ان سے ایک اخبار کا ذکر کیا ہے، مانچسٹر گارڈین اپنی 24 ستمبر 1924 کی اشاعت میں لکھا کہ اس کانفرنس میں ایک ہلچل ڈالنے والا واقعہ جو اس وقت ظاہر ہوا وہ آج سپہر کو اسلام کے ایک نئے فرقے کا ذکر تھا. نئے فرقے کا لفظ ہم نے آسانی کے لیے اختیار کیا ہے ورنہ یہ لوگ اس کو درست نہیں سمجھتے، یہ بھی اس نے وضاحت کر دی. اس فرقے کی بنا ان کے قول کے بموجب آج سے 34 سال پہلے اس مسیح نے ڈالی جس کی پیشگوئی بائبل اور دوسری کتابوں میں ہے. اس سلسلے کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سری الہام کے ماتحت اس سلسلے کی بنیاد اس لیے رکھی ہے کہ وہ نوع انسان کو اسلام کے ذریعے خدا تعالیٰ تک پہنچائے. ایک ہندوستان کے باشندے نے جو سفید دستار باندھے ہوئے ہے اور جس کا چہرہ نورانی اور خوشکن ہے اور سیاہ داڑھی رکھتا ہے اور جس کا لقب ہز ہولینس خلیفۃ المسیح
الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد یا اختصار کے ساتھ خلیفۃ المسیح ہے، مندرجہ بالا تحدی اپنے مضمون میں پیش کی، جس کا عنوان ہے اسلام میں احمدیہ تحریک۔ آپ کے ایک شاگرد نے جو سرخ رومی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، آپ کا پرچہ کمال خوبی کے ساتھ پڑھا۔ آپ نے اپنے مضمون کو، جس میں زیادہ تر اسلام کی حمایت اور تائید تھی، ایک پرجوش اپیل کے ساتھ ختم کیا، جس میں انہوں نے حاضرین کو اس نئے مسیح اور نئی تعلیم کے قبول کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس پرچے کے بعد جس قدر تحسین و خوشنودی کے چیئرز کے ذریعہ اظہار کیا گیا، اس سے پہلے کسی پرچے پر ایسا نہیں کیا گیا۔ بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کہتے ہیں کہ مضمون کے خاتمے پر ریزولوشن پیش کیا گیا اور اتفاق رائے سے پاس کیا گیا کہ ایسے مفید معلومات، علمی خیالات اور اعلیٰ درجہ کے مشورے کے لیے ہز ہولینس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ایک پروفیسر اور پادری جو اس لیکچر کی خبر پا کر پہلے مکان پر آیا، پھر ہمارے ساتھ لیکچر کی جگہ تک گئے تھے، بہت متاثر تھے۔ انہوں نے سلسلے کی بعض کتابیں بھی خریدیں۔ وہ لیکچر کی خوبی سے متاثر ہو کر اپنی کرسی سے بار بار اچھلتے نظر آتے تھے۔ بہت کچھ سنا اور پھر آنے کا وعدہ کیا اور اقرار کیا کہ آئندہ میں اسلام کے ان خیالات کو پریچ کروں گا، اس کی تبلیغ کیا کروں گا، اور ٹیچنگز آف اسلام میں جو خیالات بیان کیے گئے ہیں ان کو لے کر وعظ و تبلیغ کروں گا۔ بس یہ مضمون جو پڑھا گیا، یہ بھی اور جو پہلے تیار کیا گیا تھا، جیسا میں نے بتایا، اور لمبا ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں جا سکتا تھا، یہ دونوں مضامین انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں۔ گو بعض اعداد و شمار جو ہیں یا مشن ہاؤسز یا جماعت کے کاموں کی تفصیل جو دی گئی ہے وہ اس زمانے کی ہے۔ اب تو جماعت اس سے پہلے بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن اس مضمون کی خوبصورتی جو ہے، جو علم ہے اور جو باقی بیان ہے، وہ ابھی بھی قائم ہے۔ اس لیے انگریزی دان طبقہ جو ہے ہمارا، نوجوانوں کو بھی یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسلم موعود کو بے شمار رحمتیں فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے تقریباً ہر مضمون میں بے شمار خزانہ چھوڑا ہے، جس کا میں نے پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا۔ ہر ٹاپک کو ٹچ کیا انہوں نے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کو بھی اس علمی خزانے کو مختلف زبانوں میں ترجمے اب جلدی کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن مزید تیزی کی ضرورت ہے۔ آج بھی میں جمعہ کی نمازوں کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا، جو مکرم کمال احمد کرو صاحب کا ہے۔ ڈنمارک کے رہنے والے تھے۔ 1942 میں ڈنمارک کے شہر ہوئبے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کے بعد ٹیچرز یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد 2003 تک آپ تاریخ، مذہب، جغرافیہ اور ڈینش زبان کے مضامین پڑھاتے رہے۔ ابھی آپ یونیورسٹی کے طالب علم تھے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور عبدالسلام میڈیسن صاحب کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کے ذریعے سے ہی جماعت کو احمدیہ کا پیغام پہنچا تھا۔ 1960 کی دہائی کے شروع میں جب مکرم میر مسعود احمد صاحب مرحوم وہاں مبلغ سلسلہ تھے، اس وقت ان کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور پھر وفات تک آپ نے جماعت سے نہایت اخلاص اور محبت اور وفا کا تعلق قائم رکھا۔ خلافت اور خلیفہ وقت سے آپ کو نہایت درجہ عقیدت اور محبت تھی، بلکہ عشق تھا۔ مجھے بھی ملے ہیں تو بڑے اخلاص و وفا تھی ان میں، جو ڈنمارک گیا ہوں۔ بیمار بھی تھے حالانکہ، پھر بھی باقاعدہ آیا کرتے جتنے دن ہم وہاں رہے۔ مختلف جماعتی عہدوں پر انہوں نے کام کیا۔ نیشنل قائد مجلس خدام الاحمدیہ اور نیشنل سیکریٹری تبلیغ کی ذمہ داریاں سال ہر سال تک نہایت محنت اور صدق و وفا سے نبھاتے رہے۔ تبلیغ کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ ہر موقع پر آپ نے ڈنمارک کے لوگوں کو اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ جماعتی کاموں سے فارغ ہو کر جب رات کو دیر سے گھر آتے تھے، پھر اگلی میٹنگ کی منصوبہ بندی کے لیے بیٹھ جاتے اور نصف رات تک کام کر کے امیر صاحب کو رپورٹ دیتے، اس کے بعد آپ سوتے۔ آپ کا حلقہ باب بہت وسیع تھا اور ڈینش اکابرین کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات تھے۔ امیر صاحب ڈنمارک لکھتے ہیں کہ 1988-89 میں جب وہ یہاں مبلغ انچارج تھے تو نہایت اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ جماعتی کاموں میں، خاص طور پر شعبہ تبلیغ میں
دن رات میری معاونت انہوں نے کی، اور اس وقت جب ڈنمارک کے پرائم منسٹر کو ایک ملاقات میں ڈینش زبان میں قرآن کریم کا تحفہ دیا گیا تو کمال کرو صاحب بھی اس وقت میں شامل تھے، بلکہ اس ملاقات کا انتظام بھی انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ مسجد نصرت میں ایک پروگرام ہر جمعے کی شام کو کرتے تھے، جس میں بچوں کے سوالات کے جوابات اور ان کے مسائل کے حل پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے اور جماعتی کتب کے تراجم بھی آپ نے کیے۔ اسلامی اصول کی فلاسفی کی ڈینش ترجمہ کی نظر ثانی کا کام آپ نے کیا۔ جماعت احمدیہ ڈنمارک کی سماعی رسالہ ایکٹیو اسلام کی عدالت کی ذمہ داری کئی سال تک خوش اسلوبی سے سرانجام دی، اور اسی طرح 70 اور 80 کی دہائی میں جب مسلمان ممالک سے آنے والے ریفیوجیز کو احمدیت کا پیغام پہنچاتے رہے۔ 2004 میں آپ پر فالج کا حملہ ہوا، اس کے باعث آپ معذوری کی زندگی گزارتے رہے، لیکن معذوری اور بیماری کے باوجود جمعہ اور جماعتی پروگراموں میں کافی دور سے سفر کر کے شامل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی امیر صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے، ہر ملاقات میں جماعت کی ترقی کے بارے میں دریافت کرتے، اور مشن ہاؤس کی آج کل وہاں نئی تعمیر ہونی ہے اس کے لیے خاص طور پر پوچھتے۔ بار بار امیر صاحب سے ہر ملاقات میں کہتے ہیں میرے بارے میں پوچھا کرتے تھے، خلیفہ وقت کا کیا حال ہے، اور کافی جذباتی ہو جایا کرتے تھے۔ 18 فروری 2014 کو آپ کی طبیعت جانب نساز ہوئی اور آپ ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کو 19 فروری کو صبح 5:30 بجے 31 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے انہیں پیچھے بیوہ اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور 5 پوتے پوتیاں چھوڑے ہیں۔ ان کی اہلیہ بھی نہایت درجہ اخلاص کے ساتھ جماعتی پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اور بڑے ترجمے کا کام کر رہی ہیں اور بڑی مددگار ہیں، اور یہ غیروں میں بھی کافی معروف تھے۔ جو ڈینش الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں بعض جو ان کے بارے میں رائے ہیں، وہ اس طرح ہینرک جینسن صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ کرو صاحب ایک بہت عظیم شخصیت جو آج ہمیں نہیں رہی۔ کمال صاحب کو ہمیشہ ہی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ ہم جیسے کئی شاگردوں کے دلوں میں ان کی بہت عزت ہے۔ وہ بہت معزز اور عظیم شخصیت تھے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو کلاس میں ہر دل عزیز تھی۔ کہتے ہیں کہ میں خود بھی آج کمال کی طرح تعلیمی شعبے سے منسلک ہوں۔ میرے تمام تعلیمی عرصے میں کمال میرے لیے ایک نمونہ تھے۔ انہیں علمی لحاظ سے اپنے مضامین پر بہت عبور حاصل تھا۔ آپ نے ہم میں سے بہتوں کو زندگی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سب انسان ہی اپنی زندگی کی بسر کرتے ہیں، کچھ نے حاصل کرنے کا علم پا لیا ہے، جبکہ بہت کم تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اس نقطہ کو پا گئے کہ انسانی زندگی سے زندہ رہنے کا گر پا سکتا ہے۔ پھر ایک خاتون ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کمال کرو صاحب ایک ایسے استاد تھے جسے انسان کبھی بھلا نہیں سکتا۔ مسٹر کینتھ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ٹیچر جس سے میں نے بہت متاثر ہوں، ایک اچھا اور متقی انسان۔ ایک خاتون مس انگریز جو صحیح تلفظ جو بھی ہے، کہتے ہیں کہ کالج میں میرے بہت سے وہ شاگرد تھے جو اپنے اسکول کے زمانے میں کمال کرو کے شاگرد رہ چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کمال کرو کا ذکر بڑی عزت و تکریم سے کرتے۔ مذہب کے مضمون میں یہ شاگرد جو کمال کرو کے زیر تعلیم رہ چکے تھے دیگر ساتھیوں سے بہت آگے ہوتے تھے۔ اور بہرحال اسی طرح کے بہت سارے ہیں تبصرے۔ کہتے ہیں ایک مسٹر مائیکل ہیں، کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ ڈنمارک کی سرزمین میں کوئی ایسا ہوگا جو ان کے کاموں کو جاری رکھ سکے جو انہوں نے ڈینش عوام اور غیر ممالک سے آنے والے مسلمانوں کے درمیان
پل بنانے اور ان کے درمیان ڈائیلاگ کی فضا پیدا کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہماری سوسائٹی میں بعض لوگ باہمی تعلقات کو فروغ کے بجائے آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے بیوی بچوں کو بھی صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور جماعت سے وابستہ رکھے ہمیشہ۔ جیسا کہ میں نے کہا، نمازوں کے بعد ان کا جنازہ غائب انشاءاللہ ادا ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر